أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رزق ہمارے نصیب میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے ہمیں اتنا ہی ملنا ہے اور اتنا مل کر ہی رہنا ہے، اس لیے رزق کی تلاش میں رازق کو نہ بھول جائیں، اور جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے ہمیں اس دنیا میں، ہمیں وہ اپنا مقصد بھی یاد رکھنا چاہیے، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندوں کے حقوق۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندوں کے حقوق حد الامکان کوشش کریں لازمی پورے کرنے کی، تاکہ ہماری زندگی میں آسانیوں اور کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ جیسی بھی مصروفیات ہوں زندگی میں، کم از کم نماز جو ہے فرض بھی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہماری زندگی کا ایک لازمی جزو ہے، یہ دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنا معمول بنائیں، تبھی آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ، سکون اور کامیابی آئیں گی۔ ورنہ یہ مشینی دور، یہ نفسا نفسی کا دور، کب زندگی ختم ہو جائے پتہ بھی نہیں چلنا، اور بعد میں صرف پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہیں؟ ابھی گھر پہنچے ہیں، بہت ٹف دن تھا آج کا۔ 7 بجے کام سٹارٹ کیا تھا اور 6 بجے جا کے بریک کی ہے، لنچ بریک کی تھی آدھے گھنٹے کے لیے۔ تو ٹائم کم ہے، کام آرڈر کافی بڑا ہے اور شارٹ ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں کتنا ٹائم میں ہم کر پاتے ہیں۔ کلائنٹ کو تو ہم پہ کافی بھروسہ ہے، ہمیں بھی خود پہ کافی بھروسہ تھا، لیکن کام کے دوران کافی سارے ان ایکسپیکٹڈ ٹائمز آ جاتے ہیں اس طرح کے، جس میں کچھ ایمرجنسیز کی وجہ سے آپ کا وہ شیڈول نہیں رہتا جو آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے۔ ہم آج ٹوٹل 2 بندے تھے کام کرنے والے، اور یہ جو سامان آپ دیکھ رہے ہیں، کٹنگ کا کام اس نے چوز کیا تھا، تو مجھے چونکہ اس کی ہیلپ چاہیے تھی، اس لیے پھر اس کی شرطیں ماننی پڑیں۔ تو سامان سارا باہر پڑا تھا، یہ بارے جو ہیں المونیم کے، یہ تقریباً 6.5 میٹر لمبے ہوتے ہیں، اور 2 ٹائپ کی المونیم ہوتی ہے، ایک جو پیور المونیم ہوتی ہے اس کے اندر پلاسٹک نہیں ہوتی، اور وہ تھوڑا لائٹ ویٹ ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہوتی ہے جس کے اندر پلاسٹک کے بیریئر بنے ہوتے ہیں، ایجز بنی ہوتی ہیں، یہ کافی وزنی ہوتی ہے، یہ تقریباً ایک پیس جو ہے 6.5 میٹر کا اپروکسیمیٹلی 20 کلو کے قریب اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو اب میں نے جو ہے وہ باہر سے اندر لے کے آنے تھے، یہ سارے پیکٹس باہر پڑے ہوئے تھے، اور بارشوں کی وجہ سے یہ چونکہ کاغذ میں لپیٹی ہوتی ہے ساری، تو ردی ٹائپ پیپر ہوتا ہے جس کے اندر لپیٹی ہوتی ہے، بارش کی وجہ سے سارا گیلا ہو چکا تھا، اور اس کو جو ہے انفولڈ کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ تو ایک ایک پیس کر کے اس کو اوپر سے پلاسٹک کاغذ وغیرہ اتار کے اندر لے کے آتا رہا ہوں، اور وہ جو ہے اس کو کٹنگ کرتا رہا ہے۔ تو تقریباً آدھا سامان کٹ چکا ہے، اور یہ کچھ ابھی تک پڑا ہوا ہے ان ٹچ، اس کو بھی کل کریں گے۔ یہ جو نیچے والا ہے، اوپر والا گرین تو دوسرا آرڈر ہے کوئی، نیچے والا جو بلیک ہے وہ اس آرڈر کا حصہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو کلائنٹ کو نیکسٹ ویکینڈ تک سامان چاہیے، اور جب ڈیل ہوئی تھی تب تو سب اوکے لگ رہا تھا۔ یہ اس کا باقی سامان ہے، ایسیسریز وغیرہ، اس میں جو دروازوں میں اور ونڈوز میں باقی مٹیریل جاتا ہے اسمبلنگ کے لیے۔ تو کلائنٹ جو ہے اس کو ایکسپیکٹ تھا کہ ہم کر لیں گے، اور اس ٹائم جب ہم نے آرڈر ایکسیپٹ کیا تھا اس ٹائم پاسبل بھی لگ رہا تھا، لیکن پھر سامان ڈیلیوری والے جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ لیٹ کر دیا، المونیم بھی کافی لیٹ آئی ہے، اور یہ جو سامان ہے یہ بھی بہت زیادہ لیٹ ہے، یہ آج صبح پہنچا ہے۔ تو یہ پھر جب مختلف کمپنی سے سامان آنے ہوتے ہیں تو اس میں پھر ایک دوسرے کے انتظار میں کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیزائنز ہیں، اور یہ ٹوٹل دروازہ اور ونڈوز ملا کے غالباً 47 بنتے ہیں، 47 ایک دروازہ ہے، اور باقی جو ہیں اس میں یہ ڈبل سائڈ اوپننگ ونڈوز بھی ہیں المونیم کے، جس کے اندر شیشہ جائے گا، اور اس کے علاوہ کچھ کے اندر فکس شیشہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس ٹائم سارے ورکرز جا چکے ہیں، میں اکیلا لگا ہوا ہوں۔
ایلومینیم پروفائل میں چونکہ عموماً اس کو باہر والی سائڈ پہ لگایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر اس کے بارڈرز کے اندر پانی انٹر ہونے کا چانس رہتا ہے. تو نیچے والی جو ایجز ہوتی ہیں وہاں پر یہ سوراخ کیے جاتے ہیں تاکہ جو اوپر سے پانی اگر بارش کا انٹر ہو بھی جاتا ہے تو نیچے والے ان سوراخوں سے ڈائریکٹلی باہر نکل جائے. کیونکہ اگر پروفائل کے اندر پانی جمع رہے تو پھر سائڈ پہ جو باقی ایسیسریز لگی ہوتی ہیں ان کو ڈسٹرب کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو زنگ لگ جانے کے چانسز ہوتے ہیں، جس کے بعد پھر وہ دروازہ وہ ونڈوز پراپر طریقے سے فنکشن نہیں کرتے اور پھر مینٹننس کے لیے کافی ایشوز بنتے ہیں. خاص طور پہ جب کسی بھی پروفائل کے اندر کسی بھی ونڈو یا دروازے کے اندر شیشہ لگا ہوتا ہے تو فیکٹری میں اس کو ایڈجسٹ کرنا، اس کو ریسیٹ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر پراپر سارا میٹیریل ہوتا ہے، سارا سسٹم ہوتا ہے. لیکن جب کسی کے گھر میں لگے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کو کھولنا اور اس کو ریسیٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بعد کی ساری کمپلیکیشنز پہلے ریکیلکولیٹ کر لی جائیں اور بعد میں کسی قسم کا کوئی ایشو فیس نہ کرنا پڑے. اور ان کے جو ہے وہ پراپر دونوں سائڈ ایگزیکٹ رکھ کے اس حساب سے سوراخ کیے جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈفرینس نظر نہ آئے اور کسٹمر جو ہے کسی قسم کی شکایت بھی نہ کرے. اور ویسے بھی ان چیزوں کی خوبصورتی اور نفاست اسی میں ہے کہ سارا کام ایک پراپر طریقے سے کیا جائے، ملی میٹرز کا بھی ڈفرینس نہ ہو آپس میں. اس وجہ سے ان کے ایک ایک پیس پہ پوری توجہ دینی پڑتی ہے، پوری کیئر کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں وہ جو کلائنٹ ہے وہ ہمارا وزٹنگ کارڈ بنے اور اس کی وجہ سے مزید کلائنٹس آئیں. انفیکٹ یہ کلائنٹ بھی ایک کافی بڑا کلائنٹ ہے اور ابھی آج شام کو بھی جانا ہے ایک جگہ پر پیمائشیں لینے کے لیے. اس نے بھی آج آ کے بتایا ہے کہ اس کے پورے گھر کے ونڈوز دروازے چینج کرنے والے ہیں. اس کا بھی اندازہ ہے 20 کے قریب ہیں ونڈوز اور دروازے. تو وہ تو اب جب اس سے ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا وہ کس طرح کے لگوانا چاہتا ہے، ایلومینیم کے یا پی وی سی کے. اگر وہ ایلومینیم کے لگواتا ہے تو وہ تو ہم یہیں پر ہی تیار کریں گے، اور اگر پی وی سی کے لگواتا ہے تو پھر پولونیا سے، دوسرے کنٹری سے، وہاں سے بنے بنائے جو ہوتے ہیں ریڈی میڈ آرڈر دینے ہوتے ہیں ایکوریٹ سائز کے حساب سے، تو وہ پھر وہاں سے آتے ہیں اور وہ پھر ہم جا کے ان کے وہاں پر فٹنگ کرتے ہیں. یہ ہیں جی وہ پروفائلز جن کے اندر یہ سوراخ کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو اینڈنگ سائیڈ ہے اس سے سب کا ڈسٹینس تقریباً 20 سینٹی میٹر بن جاتا ہے، ایگزیکٹ 20 سینٹی میٹر. اور یہ سارا وہ میٹیریل پڑا ہوا ہے جو کافی سارا کٹا ہوا ہے اور کچھ حد تک ریڈی ہو چکا ہے. ابھی اس کا کافی سارا کام رہتا ہے. تو مشینیں نہیں تھی آج اویلیبل کیونکہ یہ ڈیفرنٹ پروفائل تھی اور یہ بہت کم یوز کرتے ہیں ہم. تو یہ پھر جس کمپنی سے پروفائل لیتے ہیں وہ کمپنی والے خود ہی مشینیں پہنچایا کرتے ہیں، ایک دن 2 دن کے لیے، وہ کوانٹٹی کے حساب سے ہوتا ہے. تو شام ہو چکی ہے، کمپریسر آف کرتے ہیں، سب کچھ بند کرتے ہیں، ابھی گھر جاتے ہیں. کل ارلی مارننگ پھر آنا ہے، پھر کام سٹارٹ کرنا ہے، اس کو ایز سون ایز پاسیبل ختم کرنا ہے. ابھی ملتے ہیں گھر پہنچ کے. تو یہ جی ہمارا ڈنر ہے، آج فش فرائی کھا رہے ہیں ہم، ساتھ میں سیلیڈ وغیرہ ہے. تو لنچ بھی لیٹ کیا تھا اس لیے اتنی طلب نہیں تھی، تو ہلکا پھلکا سا ڈنر لائٹ سا. اس کے بعد پھر نمازیں پڑھنی ہے، ظہر کی بھی قضائی ہے، عصر کی بھی قضا پڑھنی ہے، مغرب کی بھی پڑھنی ہے. 11:20 پہ عشاء کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اور صبح 5:15 بجے فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو عشاء کا نماز پڑھ کے سوتے اور پھر صبح اٹھنے تک تقریباً 3.5-4 گھنٹے کی ٹوٹل نیند بنتی ہے. پھر یہ چائے ہے جی جس کی وجہ سے کام چلتا ہے. دن بھر کی تھکاوٹ بھی اسی سے دور ہوتی ہے اور نیند کی کمی بھی اسی سے پوری ہوتی ہے. اب دیں اجازت، ابھی عشاء کی نماز کی تیاری کرنی ہے، پھر انشاءاللہ کل ارلی مارننگ پھر نکلنا ہے کام کے لیے. تو نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، گڈ نائٹ.